بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کے تمام بورڈز میں 9ویں کلاس میں بائیولوجی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اورفیس ٹی وی کی جانب سے آپ کے لیے آپ کی کتاب کے اردو ترجمہ کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے پتہ چل سکے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ اکثر اوقات آپ کو انگلش کی وجہ سے کچھ مشکل پیش آتی ہے، تو آپ کی اس مشکل کو حل کرنے کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس کے دیباچہ کو پڑھ لیا کریں، یعنی پریفیس کو پڑھ لیا کریں۔ اس میں کچھ اہم باتیں ہوتی ہیں جس سے ہمیں کتاب کی ایک تصویر ہمارے ذہن میں بنتی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے آپ کی کتاب کے دیباچہ یعنی پریفیس کو اردو میں پیش ہم کریں گے۔ تو آپ ضرور اورفیس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ سب لوگوں کو مل جائے اور ہر ایک کا فائدہ ہو جائے۔ اور اگر آپ کو کسی جگہ پہ کوئی مشکل پیش آتی ہے یا اپنی پسند کی کوئی اور ویڈیو چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اب آگے ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ The century we have stepped in، جس صدی میں ہم داخل ہو چکے ہیں، is the century of biology، بایولوجی کی صدی ہے۔ The modern disciplines of biology are strongly influencing not only all the branches of science but each and every aspect of human life۔ اس میں ایک آف کا لفظ یہاں سے مسنگ ہے۔ The modern disciplines of biology، بایولوجی کے جدید شعبے are strongly influencing، بہت اثر کر رہے ہیں، not only all the branches of science، سائنس کی صرف تمام شاخوں پر ہی نہیں، but each and every aspect of human life، بلکہ انسانی زندگی کے ہر ایک پہلو پر اثر کر رہے ہیں۔ To keep the students abreast with the recent knowledge، طالب علموں کو جدید ترین علم سے آراستہ کرنا، it is a must that the curricula، تو ضروری ہے کہ جو نصاب ہے at all levels، ہر سطح پر be updated regularly، اس کو باقاعدہ تازہ کیا جائے by introducing متعارف کروا کر the rapid and multi-directional development taking place in all the branches of biology، کہ بایولوجی کی تمام شاخوں میں تیزی سے اور کثیر جہتی انداز میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کو شامل کیا جائے نصاب کے اندر۔ The recent book of biology for class 9 has been written in this preview and in accordance with the revised curriculum prepared by Ministry of Education, Government of Pakistan, Islamabad, reviewed by independent team of Bureau of Curriculum, Jamshoro, Sindh. Keeping in view of the importance of biology, the topics have been revised and rewritten according to the need of the time۔ بک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو موجودہ بک ہے دا ریسنٹ بک آف بایولوجی، جو بایولوجی کی موجودہ کتاب ہے فار کلاس 9 کلاس کے لیے، ہیز بین ریٹن ان دس پریویو، اس پریویو کے اندر لکھی گئی ہے کہ اینڈ ان اکارڈنس ود دا ریوائزڈ کریکولم، اور جو منسٹری آف ایجوکیشن اسلام آباد میں جو کریکولم جو نصاب کو جدید جو کیا گیا ہے تو اس کی مناسبت سے اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔ ریویوڈ بائی انڈیپینڈنٹ ٹیم آف بیورو آف کریکولم، اس ایک آزاد ٹیم ہے جو جس کا نام کریکولم آف بیورو آف کریکولم ہے، اس نے اس کو پھر دیکھا ہے کہ اس کو جو لکھا گیا تو ٹھیک ہے کہ نہیں۔ کہاں دیکھا؟ جام شوروں میں، سندھ میں۔
کیپنگ ان ویو دا امپورٹنس آف بایولوجی، بایولوجی کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا نظر میں رکھتے ہوئے، دا ٹاپکس ہیو بین ریوائزڈ، جو موضوعات ہیں ان کو تازہ کیا گیا ہے اور جدید کیا گیا ہے، اینڈ ری ریٹن اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا ٹائم، اور جدید وقت کے ضرورت کے مطابق ان کو لکھا گیا ہے. Since long biology was teaching only in class, only in 9 class, the text was uh, consists of 19 chapters. جس میں کچھ انگلش کی غلطیاں ہیں جی، لیکن ہم اس کو ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیں گے. Since long بہت عرصہ ہوا کہ biology was teaching تو غلط ہوتا ہے، was being taught ہونا چاہیے تھا. Biology was being taught in کلاس 9 اونلی، کہ صرف کلاس 9 میں پڑھائی جا رہی تھی. دا ٹیکسٹ کنسسٹڈ ہونا چاہیے تھا، یہاں پر کنسسٹڈ آف 19 چیپٹرز، جس کا متن تھا 19 چیپٹرز کے اوپر مشتمل تھا. وچ واز انیبل ٹو کمپلیٹ ان دا ورکنگ آورس، جس کو مکمل کرنا مشکل ہوتا تھا اس کتاب کو. اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ ناؤ دا بایولوجی سلیبس ول بی divided into portions. تو اب ہم نے اس کے پورشنز بنا دیے ہیں بک کے. one should teach in 9th class and other will be taught in 10th class. ایک حصہ 9th class میں پڑھایا جائے گا اور ایک 10ویں کلاس میں پڑھایا جائے گا. So this book consists of 9 chapters which have been thoroughly revised and rewritten to meet the requirement of the curriculum. تو اس کتاب کے 9 چیپٹر ہیں جن کو جدید کیا گیا ہے اور نئے سرے سے لکھا گیا ہے تاکہ نصاب کا تقاضا پورا ہو سکے. Special emphasis has also been paid to the applied aspect including the biological problems of the daily life. کہتے ہیں کہ خاص طور پر اس بات پر دھیان رکھا گیا ہے کہ جو بایولوجی کی جو اپلیکیشن ہے لائف کی، ڈیلی لائف کی پرابلمس کے اوپر، ان پر خاص توجہ رکھی گئی ہے. Attention has also been focused on the causes and preventive measures of the common disorders of the human body. انسانی جسم کے عام طور پر پائے جانے والے مسائل کے اوپر بھی خاص طور پر توجہ دی گئی ہے، اور یہ کہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے ان عام اکثر ہونے والے مسائل سے، بیماریوں وغیرہ کے حوالے سے. Being agriculture country, the agriculture aspects and problems of country are also discussed. چونکہ ہمارا ملک زراعت کے اوپر ہے، being agriculture country، agricultural ہونا چاہیے تھا بیٹا، یہ کتاب کی غلطیاں ہیں اس میں. ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے دا ایگریکلچر اسپیکٹ، زراعت کا جو پہلو ہے، اینڈ پرابلمز، اور اس کی جو مسائل ہیں آف کنٹری، پورے ملک میں، آر آلسو ڈسکسڈ، ان کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. امنگ دا نیو ایڈیشنز آر دا انٹروڈکٹری پیراگرافس، جو نئے ایڈیشن آ رہے ہیں ان میں تعارفی پیراگراف ہیں. انفارمیشن باکسز ہیں دیے ہوئے بک کے اندر جیسے ہوتے ہیں. سمریز اینڈ a variety of extensive exercises، سمریز بھی دی گئی ہیں اور ایکسرسائزیں بھی لمبی دی گئی ہیں. which I think will not only develop the interest but also add a lot to the utility of the book، جس سے نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس کی دلچسپی میں اضافہ ہوگا بلکہ کتاب کی افادیت میں بہت اضافہ ہوگا. The Sindh Textbook Board has taken great pains. Sindh Textbook Board نے بہت محنت کی ہے and incurred expenditure، اور خرچہ کیا ہے in publishing this book، اس بک کو پبلش کرنے میں، in spite to its limitations، باوجود اس کی مسائل کے. یعنی جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، اس کے کرنے کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، خرچے کرنے ہوتے ہیں، وقت دینا ہوتا ہے، لیکن ان کے باوجود جو ہے اس کام کو کیا ہے. A textbook is
indeed not the last word and there is always room for improvement. وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ بک ہے یہ کوئی آخری حرف نہیں ہے، اس کو یقیناً امپروو کرنے کی گنجائش اس میں موجود ہے. while the authors have tried their level best، لکھنے والوں نے بہت کوشش کی ہے to make the most suitable presentation، کہ بہت اچھے طریقے سے پیش کیا جائے بایولوجی کے علم کو اس کے اندر، both in terms of concept and treatment، ان کے جو تصورات ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے پیش کیا جائے اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی اچھی ہو. there may still have some deficiencies and omissions، تو امید ہے کہ کچھ تو غلطیاں کہیں تو کمی رہ گئی ہوگی. Learned teachers and worthy students are therefore requested to be kind enough to point out the shortcomings of the text. تو ہمارے لائق اساتذہ اور ہمارے پیارے اسٹوڈنٹس، اچھے اسٹوڈنٹس، قیمتی اسٹوڈنٹس ہمارے، آپ سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ کہیں کوئی کمی دیکھیں تو ہمیں بتائیں، اور وہ کمی کس قسم میں کی ہو سکتی ہے؟ آف ٹیکسٹ، یعنی لکھے ہوئے میں کہیں غلطی، اور ڈایاگرامس اینڈ ٹو کمیونیکیٹ دیئر سجیشنس اینڈ آبجیکشنس. اگر آپ کو کوئی مشورہ پہنچانا ہے یا آپ نے کوئی اعتراض کرنا ہے تو پلیز کیجئے فار دا امپروومنٹ آف دا نیکسٹ ایڈیشن آف دس بک، تاکہ اس بک کا جو اگلا ایڈیشن ہے اگلے سال جب یہ چھپے تو اچھی چھپ سکے. ان دا اینڈ، اچھا یہ اس پچھلے پیراگراف میں جہاں شارٹ کمنگز لفظ لکھا ہوا ہے، خود یہ لفظ بھی جو ہے نا اس میں بھی غلطی ہے. شارٹ کمنگ ایک لفظ ہوتا ہے، یہ دو نہیں ہوتے، شارٹ کو الگ اور کمنگز کو الگ نہیں لکھ سکتے ہم. تو آخری پیراگراف، ان دا اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو آور لرنڈ آتھرز، آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے لائق مصنفین کا، ایڈیٹرز، مؤلفین کا، اینڈ اسپیشلسٹ آف بورڈ فار دیئر relentless service rendered for the cause of education، اور اپنے بورڈ کے ان اسپیشلسٹوں کا جنہوں نے انتھک محنت کی ہے اور تعلیم کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ چیئرمین صاحب کی طرف سے تھا یہ میسج، چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ. اسٹوڈنٹس پلیز ہمارے چینل اورو فیسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور جب بھی کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کی بکس کے حوالے سے تو آپ کو اس کا پتہ چل سکے. اور پلیز ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے اور سب کو فائدہ ہو جائے. شکریہ.